بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اس سے پہلے آپ نے اسلامو فوبیا کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کی گفتگو میں اسلامو فوبیا کا حل سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو ادوار ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ آج کی گفتگو میں ہم مکی دور کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے اصول اور طریقے تھے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامو فوبیا جیسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا۔ پہلا اصول، مکالمہ سازی کی حوصلہ افزائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مکالمہ سازی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں سے مباحثہ کرو اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ قریش مکہ کو اپنی مجالس میں شریک کروایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گاہے بگاہے قریش مکہ کی مجالس میں شریک ہوتے رہے، ایک دوسرے کے پاس آتے رہے، جاتے رہے۔ کبھی حضور دعوت دیتے تو وہ قبول فرما لیتے قریش مکہ، اور کبھی رد فرما دیتے۔ عصر حاضر میں اسلام کے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکالمے کا ہر فورم استعمال کرے، چاہے وہ کوئی بین الاقوامی ہو، جیسے OIC کا فورم ہے، UN کا فورم ہے، مختلف فورم ہیں، ہر ایک ملک کے وہاں جا کے اسلام کے داعی کو اپنا اچھا موقف، اسلام کا روشن چہرہ ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا اصول، میڈیا کا مؤثر استعمال۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ہر ممکنہ ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ حج کا مہینہ اس وقت کا پرائم میڈیا تصور کیا جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کا بہترین استعمال کیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے جو شعراء تھے انہیں اسلامو فوبیا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل کیسے نکالا؟ اسلامی شعراء تیار کیے جنہوں نے اپنی شاعری میں قریش مکہ کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ پیش کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف اسلامی شاعری میں بیان کیا۔ اس اصول کی روشنی میں آج جو دعوت دین کے لیے جو مبلغ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں یا اپنے ملک میں رہ کر، میڈیا کا مؤثر استعمال کریں۔ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، تھیسز ہیں، میگزین ہیں، اس کے علاوہ مختلف ڈراموں کے طور پر بھی اسلام کا ایک روشن امیج جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مؤثر افراد پر خصوصی توجہ، یہ بھی ایک اصول ہے دعوت دین کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے جو مؤثر افراد تھے ان پر خصوصی توجہ دی، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی توجہ فرمائی۔ جب ان دو ہستیوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت حاصل ہوئی، کیونکہ جو مؤثر افراد ہوتے ہیں ان کا معاشرے میں بڑا کردار ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو تقلید کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح بطور داعی بہترین افراد کا انتخاب۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی دوسری جگہ پر دعوت دین کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو سب سے بہترین افراد کا انتخاب کرتے، جن میں گفتگو کی صلاحیت ہوتی، کمیونیکیشن سکلز، اور پھر کنونسنگ پاور، دوسروں کو قائل کرنے کی طاقت ہو۔
اسی طرح اپنا معافی ضمیر دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اس میں دسترس ہو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جعفر بن ابی طالب کو شاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا، تو آپ وہاں پہ گئے تو آپ نے شاہی دربار کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدلل انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ ایک تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں فحاشی عام تھی، جھوٹ بولتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، پھر اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، ہمارے میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، فحاشی کو چھوڑ دیا، بتوں کی پوجا چھوڑ دی۔ جب ایسے مدلل انداز میں آپ نے اپنا موقف پیش کیا تو شاہ نجاشی آپ دیدہ ہو گیا آپ کی گفتگو کو سن کر، اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابی جو مدینہ والوں کے استاد بھی تھے، قاری بھی تھے، امام بھی تھے، اللہ نے گفتگو کی ایسی صلاحیت عطا کی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید جیسے صحابی رسول بھی ہیں۔ تو خصوصی جو افراد ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایک جو داعی اسلام ہے، اسلام کا داعی ہے، مبلغ ہے، بہترین معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو اسلام کی دعوت کے لیے ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آخری جو اصول اور طریقہ ہے یہ سمجھیں کہ اسلامو فوبیا کے لیے یا دعوت دین کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی اور استقامت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامو فوبیا جیسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ استقامت اور مستقل مزاجی کو اختیار کیا۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، آدمی ہمت ہار جائے، حوصلے پست ہو جائیں، مایوس ہو جائے، یہ دعوتی مزاج کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ذرا سی ٹھوکر لگی انسان مایوس ہو جائے، کہیں سے نقصان ہو گیا حوصلے پست ہو جائیں، ہمت ہار کے بیٹھ جائے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، یہ دعوتی مزاج کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جب مشکل سے مشکل وقت آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی۔ حضرت عمار بن یاسر کے والدین جب شہید ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبر یا عمار، عمار صبر کر، اللہ بہتری فرمائے گا۔ یہ جتنے بھی اصول ہیں، مؤثر افراد پر خصوصی توجہ، میڈیا کا مؤثر استعمال، مکالمہ سازی کی حوصلہ افزائی، مستقل مزاجی اور استقامت، اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے بہترین افراد کا انتخاب کیا جائے دعوت دین کے لیے۔ آج اگر کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں یہ اصول اپنائے تو ہم اس سے اسلامو فوبیا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔